جائے گا سوال میں اور آپ کی موجودگی میں کہ یہاں پر میجورٹی ہی میلز کی ہے, نو فیمیل ایٹ آل. آپ لا فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایون ابھی میں نے دیکھا کہ میجورٹی میں لا اسٹوڈنٹس ہیں, دیٹ مینس دوسرے نو لا بیک گراؤنڈ کے بھی ہیں, لیکن اسٹل ہمارے پاس کوئی یہاں پر وومن پارٹیسپیشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وومن پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑا حاکم ہے میں اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی حکومت میں اگر آپ چاہیں کہ کیا چیز کوئی غلط تھی یا آپ اس کو درست کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی بھی قوم کی جو بیٹرمنٹ یا اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی پڑھی لکھی ماؤں سے ہوتی ہے. یعنی کہ ایک ماں اگر پڑھی لکھی ہے تو وہ ایک بہترین جنریشن کو پیدا کرے گی, اس کے بعد اس کی پرورش کرے گی. تو اور اس کی امپورٹنٹلی سب سے مین بات یہ, اگر ہم اپنے مذہب کی بات کریں تو علم حاصل کرنا صرف اس سے مرد پر نہیں عورت پر بھی لازم ہے. اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں دونوں جینڈرس کو اس میں پیرٹی رکھی جائے. اب جیسے کہ ہماری ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے جینڈر پیرٹی کی, جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے 151 نمبر پر آتا ہے ٹوٹل 153 کنٹریز میں, جس میں جینڈر پیرٹی نہیں ہے. اور اس کے فیکٹرز کیا ہیں کہ اس کی کوئی پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں ہے, ایجوکیشن اسے دی نہیں جاتی ہے. تیسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہیلتھ ایشوز ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں پر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ مائیں جو ہیں بچوں کی پیدائش کر رہی ہیں اور وہیں پر ہی مر رہی ہیں, ان کو کوئی ہیلتھ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ان کے پاس یہ والی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو میں کچھ مسئلے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ ٹاپک بھی یہی تھا کہ کیا عورتوں کو مسائل پیش آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے میں. اور یہ ٹاپک جو ہے میرے نزدیک بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, کیونکہ میں بھی اپنی کوئی فیملی میں پہلی بندی ہوں جس نے گریجویشن کی. مطلب کہ میری فیملی میں کوئی لڑکا بھی ایسا نہیں جس نے گریجویشن کی, لیکن میرے والد نے مجھے پڑھایا اور میں ابھی پریکٹسنگ لائر ہوں حیدرآباد میں. تو ایسا کیوں ہے؟ کیوں اتنے سارے لوگ ہمارے پاس ہیں اور پاکستان آپ ملکوں میں دیکھ لیں, اگر ہم 153 ملکوں کی بات کریں تو پاکستان 151 نمبر پہ آتا ہے. دیکھیں کتنا لوگ ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی ویل ڈیولپڈ ہمارے پاس ابھی کنٹریز ہیں ان میں ان کا ریزن یہ ہے مین کہ ان کے پاس جو وومن پارٹیسپیشن ہے وہ سیم لیول پر ہے. پبلک پارٹیسپیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہوتی ہے اس میں بھی وومن ان کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں سب سے بڑا ریزن جو ہمارے پاس ہے کلچر ریسٹورینٹس ہے. یعنی کہ ہمارے پاس ایک پیٹریارچل ویلیوز چلتی ہوئی آ رہی ہیں, وہ یہ کہ بھائی عورت جو ہے وہ بنی ہی گھر کے لیے, اس کا کام کیا ہے, اس نے ایک ایج آپ کی آئی ہے. اور کہ یہاں پر ارلی میرجز بھی ہوتی ہیں تو شادی کرنی ہے, بچے کرنا جسٹس, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. اس کو اپنی ویلیوز کے بارے میں نہیں پتا. اور ایک بات میں یہ بہت زیادہ پرسنلی طور پہ خود بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے کرتی ہوں, گھر میں تو بہت زیادہ, ابھی یہاں موقع ملا ہے تو یہاں بھی کروں گی کہ ایک بات آپ یاد رکھیں, بہت سے یہاں بھائی بیٹے ہوں گے, والد ہوں گے جن کی بیٹیاں بہنیں ہوں گی گھر پہ. ایک بات بس یاد رکھیں کہ آپ اگر اپنی بیٹی کو, اگر ہم بات نہیں کریں کہ آپ یہاں پہ پبلک پارٹیسپیشن ان کو بھیجیں یا پولیٹیکل انہیں لیڈرشپ لے کر آئیں, بس ایک بات یاد رکھیں کہ ایون اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرے, اس کی اچھی شادی شدہ زندگی گزرے, کیونکہ یہاں تک ہم مینٹیلٹی یہی ہے نا کہ بس بچی کی شادی کرنی ہے, تو ہر ماں باپ ہر بھائی بہن یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی اچھی گھر میں جائے, اس کا نصیب اچھا ہو, اس کی اچھی لائف گزرے, یہی چاہتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور اس کے لیے آپ بھلے انہیں کتنا بھی زیادہ جہیز دے دیں, کتنا بھی زیادہ ان کے سسرال والوں کو بھریں یا اسے کتنا زیادہ آپ اسے لے کر بھیجیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, آپ اس کے مستقبل کا جانتے نہیں ہیں. ہم یہ اکثر بات کہتے ہیں نا کہ نصیب اللہ کے ہاتھ میں, ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی, لڑکا اچھا دیکھا, فیملی اچھی دیکھی, ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے بہت اچھا اسے جہیز بھر بھر کے دے دیا, لیکن ایک بات یاد رکھیں وہ ایک نہ ایک وقت ختم ہو جائے گا اور آپ نے مستقبل نہیں دیکھا. لیکن اگر آپ اسے تعلیم یافتہ بناتے ہیں تو اگر مستقبل میں مثال کے طور پر اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا آ جاتا ہے جب وہ اسے اس کا شوہر چھوڑ دے یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہو یا اس کے شوہر کی کوئی نوکری نہیں ہے, کام نہیں ہے, تو کم از کم وہ اپنے پاؤں پہ اتنی کھڑی ہو کہ اس کا ساتھ دے سکے. ایسا ہی ہے
کیونکہ یہاں پر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اس کو پیچھے کو بھی کوئی گھر نہیں ملتا، اور پھر آپ کو اس طرح کے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ ایک عورت نے جو ہے اس کو طلاق دی تو اس کے بعد اس نے سوسائڈ کر لی. کتنے کیسز سننے کو ملتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ اپنے آپ میں اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اسے پتا ہے کہ اگر اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تو کہیں کی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تو فیملی بھی سپورٹ نہیں کرے گی. تو بس آپ یہ کر لیں کہ کم از کم اس کو اتنی تعلیم دیں کہ آپ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ فیل کر سکے کہ اگر مستقبل میں اس کے ساتھ کچھ بھی اچھا برا ہو جاتا ہے، کیونکہ نصیب آپ نے نہیں دیکھا ہے، تو پھر وہ خود کو کم از کم فائنینس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کلچرل ریسٹرینٹس کی بات ہوگی. دوسرا جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ایکسیس ٹو ایجوکیشن کا مسئلہ. جیسے اگر ہم یہیں پہ بات کریں رورل ایریاز میں، تو کم از کم آپ کو پرائمری ایجوکیشن تو مل سکتی ہے. پرائمری اسکول کی بھی لڑکوں کا بھی یہ ایشو ہے کہ اگر آپ نے ہائر اسٹڈیز کرنی تو آپ کو اربن ایریاز میں جانا پڑے گا، یعنی کہ ڈسٹینٹ لرننگ ہے بہت زیادہ. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے والدین جو ہیں عورتوں کو نہیں بھیجتے ہیں اپنی بچیوں کو، کہ انہیں پرائیویسی کے لیے سیفٹی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے کاسٹلی ایجوکیشن کا بھی، کہ ایجوکیشن جو ہے بہت کاسٹلی ہے. اس وجہ سے بھی ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر پڑھانا بھی ہے اگر ہمیں اتنا خرچہ کرنا ہے تو ہم بیٹے پہ کر لیتے ہیں، بیٹی نے کون سا یہاں رہنا ہے. ان کی ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس سے یہ ہے کہ ایک اور مین ہمارے پاس مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کاسٹلی ایجوکیشن میں، کہ ہم اگر کوالٹی ایجوکیشن کی بات کریں تو کوالٹی ایجوکیشن بھی ہمارے پاس کاسٹ والی جگہ پہ جا رہی ہوتی ہے. کہ آپ اس کی زندہ مثالیں یہی ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ اسکولس دیکھ لیں، وہاں پر تعلیم کا کیا معیار ہے. کیا وہ ایسے بچوں کو بنا رہے ہیں کہ اگر وہ کل کو وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو انہیں اچھی جگہ امپلائڈ کیا جائے؟ نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈگری لے کے ایسے ہی بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. تو یہ ایک ریزن ہے. اور سب سے مین بات یہ کہ پاورٹی کی، کہ لوگوں کا ایک ہم نے بلکہ ایک این جی او کے ساتھ کام کیا تھا جس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے نہیں بھیجتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کھاتے ہی اتنا مشکل سے، ہم کیا ان کی تعلیم میں پیسہ خرچ کریں گے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے جو کہ حکومت کو چاہیے کہ فری اور کوالٹی ایجوکیشن ہو، جو کہ پرائمری سے زیادہ آگے بھی ہونی چاہیے. تو یہ کچھ مسائل ہیں. اس کے علاوہ جو مجھے سب سے بڑی بات لگتی ہے وہ یہ کہ عورتیں ہمیشہ سے ان کا، جیسے میں نے بتایا کہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے کہ بس شادی بچے گھر تک رہے گی، اور ہمیشہ سے ظلم ہوتا گیا ہے. آپ سب ڈینائی نہیں کر سکتے اس کو، بہت سارے ہمارے پاس کیسز ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے جب ہمیں کوئی بھی انسان ہو، اس کو اگر اپنی خود کی ویلیو نہیں پتا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کیا کیا میرے حق ہیں، تو اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتا. اور ایک اور چیز ایسے انٹیریئر سائڈ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ میں ڈیزرو کرتی ہوں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس حقوق ہیں اور میں بھی ایک نارمل انسان ہوں. میں صرف اور صرف ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بہت سارے حقوق رکھتی ہوں، جسٹ بیکاز شی ایگزسٹ ایز اے ہیومن ہونے کی وجہ سے اس کے پاس بہت سارے ہیومن رائٹس ہیں. وہ بھی یہ حق رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ ایکویلٹی رکھا جائے اور اس کو رسپیکٹ دیا جائے، جو کہ ہمارے پاس نہیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. زیادہ بڑی بات نہیں کروں گی، اور ایک آخر میں بات کہنا چاہوں گی جو میں، کیونکہ یہاں پہ عورتیں نظر نہیں آ رہی تو میں جنرل ایک بات کہوں گی، اور میں اس کو پرسنل طور پر بہت زیادہ آبزرو کرتی ہوں. اور وہ یہ کہ آپ اگر کبھی بھی اپنے گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نہیں ہیں، آپ اپنی فیملی بھی ہیں، آپ اپنا مذہب بھی ہیں. تو بی دا بیسٹ آف یور فیملی، be the best representative of your family, be the best representative of your God, and be the best representative of your religion. آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ سامنے والا آپ کی بات کو دیکھ پتہ چلے کہ اچھا، چاہے وہ جس طرح سے آپ اپنی اپیرنس رکھ رہے ہیں، جس طرح سے اپنی بات کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ دوسرے سے بیہیویئر رکھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلے کہ آپ کون ہیں، آپ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی مذہب کیا آپ کو کہتا ہے. تو وہ آپ کو بتانے کی ضرورت پڑے گی نا. آپ اپنی پریزنس سے، اپنی پرسنالٹی سے، اپنی بات سے، اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ رویہ کرنے سے وہ سب کو بتائیں. تھینک یو سو مچ.